بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہیلتھ کارنر کے ساتھ میں ہوں قاضی زیاد. کرونا وائرس کے کیسز میں خاطر خواہ کمی آنے کے بعد چاروں صوبائی وزیر تعلیم اور وفاقی وزیر تعلیم و تربیت نے فیصلہ کیا کہ کسی کو بغیر امتحان کے پروموٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن طلبہ کی طرف سے ایک مزاحمت گزشتہ روز سامنے آئی جو فیض آباد چوک پہ روڈ کو بند کر دیا گیا اور کچھ طلبہ کو گرفتار کر دیا گیا. اس کے بعد طلبہ نے اپنا موقف اختیار کیا کہ جو گرفتار ہوئے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور جو احتجاج ہوا ہے اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تاہم ابھی تک یہ کنفرم کرنا مشکل ہے کہ یہ طلبہ پورے ملک سے ہیں کہ صرف وفاقی دارالحکومت سے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق جتنے طلبہ اکٹھے ہوئے تھے وہ وفاقی دارالحکومت کے تھے، لیکن ان کا مطالبہ ہے کہ امتحانات آن لائن لیے جائیں نہ کہ فزیکلی امتحانات لیے جائیں، کیونکہ ان کی تیاری مکمل نہیں ہے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ دو گروپ ہے طلبہ میں. ایک وہ گروپ ہے جنہوں نے آن لائن کلاسز لی، تیاری کی اور ایگزام چاہتے تھے کہ ہو جائے اور ان کو وہ مارکس ملے جس کی اس نے محنت کی. ایک وہ طلبہ ہیں جنہوں نے آن لائن کلاسز کو بھی خاطر خواہ میں نہیں لایا اور نہ تیاری کی. اب وہ احتجاج کی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ امتحانات نہ ہوں بلکہ پروموٹ ہو جائے یا آن لائن امتحانات لیے جائیں. اس حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے توصیف عباس صاحب کو، جو سینئر صحافی ہے اور ایجوکیشن بیٹ پہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں. جی توصیف صاحب، یہ سارا معاملہ چل کے آ رہا ہے؟ جی شکریہ قائد صاحب. قائد صاحب، جیسے ہم نے گزشتہ دنوں میں ایک پروگرام کیا، اس میں بھی بتایا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے تمام صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے یہ پرنسپلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اس دفعہ بچوں کو اپ گریڈ نہیں کیا جائے گا، ان کے ایگزام لیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کے نتائج مرتب ہوں گے. جو کہ گزشتہ برس جیسے انہوں نے اپ گریڈ کیا تھا ویسے اس دفعہ وہ پالیسی اب نہیں اپنائی جائے گی. اس کے بعد موجودہ صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں یہ آئی کہ اسٹوڈنٹس جو تھے، جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اور کالجز کے ہیں، ان کے مختلف دھڑوں نے سڑکیں بلاک کی، مظاہرے کیے. کل یہاں فیض آباد انٹرچینج کے قریب انہوں نے بہت ساری گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا. آج ان کے ایک گروپ نے یہاں پہ اسلام آباد پریس کلب میں آ کے پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں اپنا مطالبہ دہرایا کہ ہمارے چونکہ پورا 2 سال سے ہماری کلاسز نہیں ہو رہی، ہم لوگ آن لائن پڑھ رہے ہیں اور ہمارے امتحانات بھی آن لائن ہی لیے جائیں. قائد صاحب، اس کے لیے اپنے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اصل ایشو کیا ہے اور بچوں کا مطالبہ کہاں تک درست ہے اور گورنمنٹ نے جو پالیسی اڈاپٹ کی ہے وہ کہاں تک درست ہے، ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. ہمیں یہ بتانا پڑے گا اپنے ناظرین کو کہ گزشتہ برس جو فائنل ایگزامز ہوئے تھے 2019-20 کے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے اور تمام پروونشل گورنمنٹس نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے جو بورڈز ہیں انٹر اور میٹرک لیول تک اور اس سے آگے یونیورسٹیز لیول کے جو ایگزامز ہوں گے، وہ جو ایگزامز ہونے تھے فائنل ایئر کے، وہ اس دفعہ گورنمنٹ نہیں لے رہی اور بچوں کو جو لاسٹ سیمسٹر انہوں نے پاس کیا تھا اس پہ 3% اضافی مارکس دے کے اپ گریڈ کر دیا جائے گا. اب وہ تو سال چونکہ پہلا ایسا تھا جس میں کرونا سامنے آیا تھا اور حالات کشیدہ ہوئے تھے. اب چونکہ کرونا کو گزرے ہوئے بھی 1 سال گزر چکا اور اس کے بعد یہ دوسرا سال چڑھا ہے جس پہ بچوں نے کلاسز نہیں لیں، آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے. لیکن قائد صاحب، یہاں پہ حالات کشیدہ کہاں ہیں اور سنجیدگی کہاں پہ دکھانی ہے؟ ایشو یہ ہے کہ 1 سال کی حد تک جو یہ پریکٹس تھی کہ بچوں کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا اور پچھلے سیمسٹر کے مارکس پہ 3% اضافی مارکس دے کے اپ گریڈ کیا جائے گا، وہ تو سمجھ آنے والی بات تھی. لیکن کیا قائد صاحب کسی دنیا کے ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کسی دنیا کے ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ بچے، ٹیچرز، مختلف معاشرے کے مختلف طبقے کے لوگ حکومت سے یا اداروں سے وہ فیور مانگنا شروع کر دیں جو کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ایک دفعہ دی گئی ہو. ہمارے ہاں ہمارے بچوں میں یہ رجحان عام پایا جاتا ہے کہ انہیں محنت نہ کرنی پڑے. جیسے ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ کلاس میں کسی بھی کلاس میں آپ دیکھیں تو اس میں کوئی تقریباً 10 سے 15% بچوں کا ایک ایسا بھی گروہ ہوتا ہے، ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو نہیں اس طریقے سے گرو کر رہے ہوتے. توصیف عباس صاحب، اس میں یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، جو بورڈ ایگزام لیے جا رہے ہیں تو وہ بھی تو اس لیول کے نہیں لیے جا رہے جو 2019 میں تھے، کیونکہ 20 میں تعلیمی سال کا ضیاع اور پھر 21 میں اب تعلیمی سال کا ضیاع، کلاسز کا نہ ہونا. 25 دن جو طلبہ کا مطالبہ ہے کہ ٹوٹل 25 دن چلے ہیں فزیکلی کلاسز. تو بورڈ بھی تو وہ والا سلیبس کے کویسچن پیپر تیار نہیں کر رہا، نہ لے رہا ہے جو 19 میں یا 18 میں لیے گئے تھے. تو یہ تو آلریڈی ان کو رعایت دی جائے گی ایگزام میں بھی اور نتائج میں بھی.
تو پھر اختلاف کہاں پہ پایا جا رہا ہے؟ اور یہ اتنی پہلی مرتبہ ڈگری کے بغیر یہ میٹرک اور ایف ایس سی لیول پہ طلبہ جو ہے بچے ہیں وہ آ کے احتجاج کر رہے ہیں اور جذباتی طور پہ کبھی گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں، منظم طریقے سے وہ اپنا احتجاج بھی نہیں چلا رہے، پرسکون بھی نہیں رہ رہے، تو یہ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ قاضی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور مختلف جو تعلیمی بورڈز ہیں انہوں نے اس دفعہ جو پیٹرن دیا ہے ایگزامز کا وہ بہت ہی نارمل جو ہے انہوں نے رکھا ہے، اس میں کوئی سخت سوال نہیں ہے، اور انہوں نے خصوصی طور پہ کرونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کویسچن پیپر تیار کیے ہیں اور اس پہ تمام بچوں کے لیے انہوں نے جو ہے نا پیٹرن بڑا سادہ سا رکھا ہے۔ لیکن جو بچے ہمارے، میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ بچوں جو کوئی بھی ایک کلاس ہوتی ہے اس میں 10 سے 20% بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گروتھ ریشو جن کا وہ نہیں ہوتا جو عام بچے جیسے گرو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی وہی بچے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ایگزامز نہ لیے جائیں اور انہیں ویسے ہی اپ گریڈ کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ہمیں فیس کرنا چاہیے، ہمارے بچوں کو فیس کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو گھر پہ بیٹھ کے جتنا بھی ٹائم گزارا ہے، یقیناً ان کو گھر پہ ان کے لیے اسٹڈی ہاور انہیں دینے چاہیے تھے، ان کے پیرنٹس کو انہیں ٹائم دینا چاہیے تھا، انہیں ٹیوٹر لینا چاہیے تھا۔ اسکول میں وہ ٹائم نہیں دے رہے تھے تو گھر پہ کھیلنے کودنے سے بہتر تھا وہ اپنے سلیبس کو لے کے بیٹھتے۔ اب اگر وہ 2 سال یا سال پورا سلیبس کو لے کے نہیں بیٹھے اور اب وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں بغیر ایگزامس کے جو ہے اپ گریڈ کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیک میلنگ ہے، اور حکومت کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹس کو جو پہلے یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ اس دفعہ بغیر ایگزامس کے کسی کو اپ گریڈ نہیں کیا جائے گا، وہ کبھی بھی کسی بھی صورت ان کو طلباء کے اس غیر قانونی اور جو ہے غیر اخلاقی جو مطالبہ ہے اس کو نہیں سنجیدہ لینا چاہیے، اور نہ وہ لیں گے۔ حکومت تو اس دفعہ پرنسپلی ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ ایگزامس کے ذریعے بچوں کو جن بچوں نے ان چھٹیوں کے دورانیہ میں اور کورونا کے دورانیہ میں گھر میں بیٹھ کے پڑھا ہوگا وہی جو آؤٹ پٹ دیں گے اس کے مطابق ان کو رزلٹ دیے جائیں گے۔ توصیف صاحب، پولیس کا مطالبہ ہے کہ کوئی جو 26-27 اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے پکڑے ہیں وہ طلبہ ہی ہیں، جبکہ طلبہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان 26 لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے گزشتہ روز۔ تو اب دیکھیں نا، یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جو احتجاج کر رہے تھے وہ بھی 2-3 گروپ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک توڑ پھوڑ والا گروپ ہے، گرفتار گروپ ہے، اور ایک 4-5 لوگ آ کے ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم یہ چیزیں چاہتے ہیں۔ تو یہ تو احتجاج سے پہلے بھی یہ اپنی ڈیمانڈ کر سکتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات توصیف صاحب، دوسرا کویسچن میرا یہ ہے کہ کیا وہ والدین جو کہ میٹرک اور ایف ایس سی لیول کی یہ جو طلبہ ہے، کیا وہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ جب ایگزام تعلیم منسٹریاں لے رہی ہے اور تمام فیصلے جو ہے وہ NCOC کے اجلاس میں سارا کچھ ڈسکس ہونے کے بعد فائنل ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا یہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی اچھی تربیت کرے؟ اس میں تو میرے خیال میں تربیت کا بھی کہیں نہ کہیں آنسر۔ قائد صاحب، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ یقیناً اس میں تربیت کا فقدان موجود ہے، کہ جو والدین اپنے بچوں کو مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کی تربیت دیتے ہیں ان کا کبھی یہ مطالبہ نہیں ہوتا کہ ان کو رعایت دی جائے، ان کو ریلیکسیشن دی جائے، ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے۔ اور پہلی بات جو آپ نے کی قائد صاحب کہ 2 دڑے ہیں اور 2 گروہ ہیں، میرا یہ ماننا ہے، اور میں جس حد تک کلوزلی اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہوں، کوئی 2 دڑے نہیں ہیں۔ طلباء کا وہی ایک ٹولہ ہے جسے کہتے ہیں نیلوں کا ٹولہ، جو نہیں چاہتے کہ ان کو امتحانی پروسیس سے گزرنا پڑے۔ وہ آدھے سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے، اور جو سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ان پہ پرچے ہو گئے، کوئی 30-40 موٹر سائیکل بند ہوئے، 25-26 اسٹوڈنٹ بند ہوئے، اور آج جو اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ان سے لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آپ کا ان سے لینا دینا نہیں ہے تو پھر آپ یہ مطالبہ کیسے کر رہے ہیں کہ ہمارے 26 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ قید میں؟ میرے خیال میں ان کو قانونی چارہ جوئی سے، قانون کے عمل سے گزرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا وہ بھی قانون شکنی کی جو ہے اس کے لیے کوئی کسی قسم کی انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے کوئی پرمیشن نہیں لی، روڈ بلاک کرنے کی، لوگوں کی، عام شہریوں کا رستہ بند کرنے کی، گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کرنے کی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی۔ اس کے اوپر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ بچے جو، میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس کے اوپر اناؤنس کر دینا چاہیے۔ انہوں نے بڑا اچھا ایک پچھلی دفعہ گورنمنٹ نے ایک پالیسی دی تھی کہ جو بچے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایگزامز اپ گریڈیشن نہیں چاہتے،
وہ جو ہے وہ اسپیشل ایگزام کے ذریعے وہ پروسیس کا حصہ بنے. گورنمنٹ اس دفعہ بھی میرے خیال میں ان بچوں کو کنسیڈر کرے, ان کو دیکھ لے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایگزامز نہیں دے سکتے یا نہیں دینا چاہ رہے تو گورنمنٹ ان کے جو پاسنگ پرسنٹیج پچھلی دفعہ زیادہ کی تھی اس دفعہ کم کر کے ان کو الاؤ کرے تو ٹھیک ہے. بچوں کو اگر کم مارکس پہ گزارا کرنا ہے تو کر لیں, نہیں تو گورنمنٹ کو امتحان کے پروسیس سے گزارنا ہوگا ان بچوں کو, تاکہ ہمارے ادارے, ہمارے تعلیمی ادارے, ہمارے یونیورسٹیز, کالجز وہ معیار پر رکھ سکیں کہ آیا بچے 2 سال پہلے جہاں کہاں رکے ہوئے تھے اور اب کہاں تک ان کی جو ہے گروتھ ہوئی ہے. شکریہ توصیف عباس صاحب. جی ناظرین, طلبہ کو توصیف عباس صاحب نے سخت جملہ استعمال کیا, لیکن اممیچورٹی, کم عمری اور غلط تربیت کی وجہ سے ان بچوں نے احتجاج کیا اور سرکاری املاک کو اور پرائیویٹ لوگوں کو نقصان پہنچایا, لیکن سزا بچوں کو نہیں, بچوں کے والدین کو ملنا چاہیے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے گی. بہت بہت شکریہ.